ناظرین، کوہاٹ سے بین الاضلاعی کرمنل گینگ کا جو سرغنہ ہے، لیڈر ہے، اب وہ زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ اپڈیٹ ہے کہ وہ گینگ جس نے مختلف اضلاع KPK کے ان کے اندر اسٹریٹ کرائمز جاری کیے ہوئے تھے، پولیس کے اوپر متعدد جگہوں پہ فائرنگ ہو رہی تھی اور وارداتیں ہو رہی تھیں روزمرہ کی، اس گینگ کا جو لیڈر ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے کی کارروائی ساری یہ ہے کہ ہنگو میں رات گئے ناکہ بندی کی ہوئی تھی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے۔ جگہ جگہ ویسے بھی ناکہ بندی کی ہوتی ہے، کیونکہ جب اس طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہیں تو اس طرح کے گینگز کو پکڑنے کے لیے انہوں نے سرچ آپریشن جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہی سرچ آپریشن جاری تھا، ناکہ بندی کی ہوئی تھی جگہ جگہ پہ، اور ہنگو میں کچھ موٹر سائیکل سوار اس ناکے کو توڑ کے گزر رہے تھے۔ اسی دوران کیا ہوا کہ پولیس نے ان ناکے پہ ان لوگوں کو، ان موٹر سائیکل سواروں کو روکا۔ 2 موٹر سائیکل سوار تھے، 3 افراد تھے وہ لوگ۔ اچھا، ان کو روکا لیکن وہ رکے نہیں وہاں پہ، انہوں نے چلا دی ایز یوزول پولیس کے اوپر کر دی فائرنگ، کیونکہ ان کے اوپر یہی کیسز ہیں اسٹریٹ کرائمز کے، پولیس فائرنگ کے، اور جو یہ روزمرہ کی وارداتیں ہیں جیسے ڈاکے وغیرہ۔ انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی، پولیس نے اپنی حفاظت میں جوابی کارروائی کی ان لوگوں کے اوپر، اور وہ لوگ ہو گئے زخمی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا جو سرغنہ تھا، پولیس نے بتایا کہ شہزاد عرف تورے جس کا نام ہے، اس کو وہ زخمی ہو گیا اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے۔ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی تو پولیس کے اوپر تھی، لیکن کیونکہ وہاں پہ ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی اپنے تحفظ کے لیے، ان لوگوں نے بھی جب فائرنگ کی تو اپنا ہی لیڈر ہو گیا زخمی۔ اس کو بھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے جو باقی ساتھی ہیں وہ ویسے تو وہ موقع سے فرار ہو گئے، لیکن ان کے ساتھیوں میں جو پولیس نے مطلوبہ نام دیے ہیں، جو فرار ملزمان ہیں، ان میں ایک افغان مہاجر ہے جس کا نام ہے عمر، اور ایک درہ آدم خیل کا رہائشی ہے سید منیر شاہ عرف سیدو۔ ان دونوں کے لیے جو سرچ آپریشن ہے وہ پولیس نے جاری کر دیا ہے، اور متعدد جگہوں پہ کارروائیاں جاری ہیں، اور جو ان کا سرغنہ پکڑا گیا ہے، لیڈر پکڑا گیا ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے لے آئے گئے ہیں، اور اب یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے کہ عدالتوں کے کیسز اور اس کے اوپر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ کافی عرصے سے وہ لوگ اس طرح کی وارداتیں کر رہے تھے پشاور کے اندر مختلف جگہوں پہ، بین الاضلاعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی کسی ضلع میں، کبھی کسی ضلع میں، اور اب وہ ضلع کوہاٹ سے پکڑے گئے ہیں۔ یہ وہ انتہائی مطلوب مجرم تھے جو کہ اب کوہاٹ میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے اسی طرح کا، جو کہ کرنگی ضیاء کالونی میں 2 زخمی سمیت 2 ڈاکو گرفتار ہو گئے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ اسی طرح ہے کہ بازار کے اندر کراچی میں کرنگی میں ضیاء کالونی میں بازار کے اندر یہ جو 2 ڈاکو گرفتار ہوئے ہیں زخمیوں سمیت، انہوں نے کیا ہے کہ ڈاکوؤں نے بازار میں کرنی شروع کر دی لوٹ مار۔ وہاں پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی دکانیں ہیں ان کے اوپر ان ڈاکوؤں نے کر دی لوٹ مار کرنا شروع کر دی، اور وہاں پہ کھول دیے فائر۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا، وہاں پہ پہنچی پولیس نے کیا کیا کہ جیسے پھر ایک وہ پولیس مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جب ایک طرف ڈاکو ہوں دوسری طرف پولیس ہو، اور وہ پھر پولیس مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس مقابلے کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہ جو ڈاکو ہیں کچھ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، اور کچھ جو زخمی ڈاکو ہیں ان کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ اچھا، پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کرنے کے بعد جب وہاں پہ فائرنگز وغیرہ کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے فرار ہونے کا اپنا موقع تلاش کیا ہے، لیکن پولیس نے ان کو فرار ہونے نہیں دیا، اور ان کو وہاں پہ ہی دھر لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔